السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سلسلے وار سیرت رسول اکرم پر پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 77واں درس ہے، 77. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر. معجزات کو ہم نے ترتیب سے بیان کیا ہے، شفا کے بارے میں، پانی کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، مرض کے بارے میں، پیشین گوئی کے بارے میں، پھر خواب کے بارے میں کہ خواب کی آپ نے کیا کیا پیشین گوئیاں کی. آج انشاءاللہ یہ خواب کے بارے میں معاملہ پورا ہو جائے گا، اور کل اور پرسوں انشاءاللہ زندگی رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے جو دوسروں میں موجود نہیں ہے. انشاءاللہ 2 دن ہم پروگرام کریں گے. آج ہم 2 خواب نقل کریں گے آپ سے. کل جو میں نے خواب نقل کیا تھا وہ یہ بتانا بھول گیا تھا کہ وہ روایت کس کی تھی. وہ روایت بخاری کی تھی. یہ جو آج آپ کے سامنے ہم دونوں خواب نقل کر رہے ہیں، یہ دونوں کے دونوں روایتیں بخاری کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اور طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اور طواف کر رہا ہے. جو شخص طواف کر رہا ہے اس کا جو رنگ ہے چہرے کا وہ ہلکا گندمی مائل ہے، لیکن اتنا اچھا گندمی مائل ہے کہ اس سے اچھا کلر میں نے دیکھا نہیں. اور بال جو ہیں وہ تھوڑا لمبے ہیں اور ہلکے ہلکے گھنگریالے ہیں، اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ بھی طواف کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خواب میں کہ یہ کون ہے؟ تو جو ساتھ میں تھا اس نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص اور مطاف میں ہے، طواف نہیں کر رہا ہے، مطاف میں ہے. اس کے بال بہت زیادہ گھنگریالے ہیں اور شکل بڑی ہی عجیب و غریب ہے، اور ایک آنکھ نہیں ہے اور دوسری جو آنکھ ہے وہ انگور کی طریقے سے باہر نکلی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دجال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ اور دجال دونوں پیرلل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب دجال پیدا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے. بہرحال ایک کتاب ابھی نئی چھپی ہے. آپ نے کبھی برمودا ٹرائنگل سنا ہے؟ اردو میں برمودا تکون کہتے ہیں. ایک کتاب پاکستان سے چھپی ہے، برمودا ٹرائنگل اور دجال. اس میں انہوں نے اس ٹرائنگل جو سمندر میں ایک ایریا ہے جہاں پر اب تک پچھلے 100 سال کے اندر 50 جہاز جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے تحقیق کی کہ کیا چکر ہے یہ. بہرحال خلاصہ کلام ان کا پوری تحقیق کا یہ ہے پاکستانی اسکالر کا کہ یہ دجال کا ایریا ہے جس ایریے میں یہ واقعات پیش ہوتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. بہرحال یہ روایت بخاری کی ہے. اس کے بعد جو حدیث میں نقل کرنے جا رہا ہوں، جو خواب، یہ بڑا خطرناک خواب ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکتے تھے تو پوچھتے تھے لوگوں سے، بھئی کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ایسا نہیں کہ کبھی کبھی، عموماً آپ ایسا پوچھتے تھے. تو کوئی صحابی اگر خواب دیکھے رہتے تو وہ ذکر فرماتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہیں، فوراً اسی دم خواب کی تعبیر بتاتے تھے. اور اگر خاموش رہتے تھے تو صحابہ کی عادت یہ تھی کہ آپ
कुरेदते नहीं थे, नहीं बताइए बताइए। अल्लाह के रसूल अगर ख्वाब की ताबीर ख्वाब सुन करके खामोश रहते थे तो सहाबा को यह तालीम दे दी गई थी कि अगर मैं खामोश रहूं तो मुझे बुलाया नहीं जाए। सहाबा से हुजूर ने अपनी आदत के मुताबिक पूछा कि भाई किसी ने ख्वाब देखा है? तो लोगों ने कहा कि आज तो हम लोगों में से किसी ने ख्वाब नहीं देखा है। हुजूर ने फरमाया लेकिन आज मैंने देखा है, आज मैंने ख्वाब देखा है। आपने फरमाया कि आज हमारे साथ ख्वाब में रात में 2 आदमी आए और उन्होंने हमको सैर कराई। सैर कराने के लिए जब लेकर के निकले तो एक जगह पहुंचे तो देखा कि एक आदमी लेटा हुआ है, दूसरा आदमी बड़ा सा पत्थर लेकर के उसके सर पे मारता है और इतनी जबरदस्त मार होती है पत्थर से कि उसके सर के परखचे उड़ जाते हैं और वो पत्थर लुढ़क करके दूर चला जाता है। ये बंदा जो पत्थर मारता है ये फिर दौड़ के जाता है, वो पत्थर उठा के लेकर के आता है जब तक इसका सर फिर अपनी असली पोजीशन में आ जाता है। वो बंदा उठा करके फिर मारता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह क्या ये क्या माजरा। हम सुभान अल्लाह का मतलब तो हमेशा ही समझते हैं ना अच्छी चीज। अरब जो सुभान अल्लाह बोलते हैं तो ताज्जुब सरप्राइजिंग में। तो पूछा कि ये क्या माजरा है? तो उसने कहा कि आगे चलो। उसने कहा आगे चलो। अच्छा, मैं हर एक की, हालांकि ताबीर अल्लाह के रसूल ने सबसे आखिर में बयान की, मैं हर एक के साथ बयान कर देता हूं ताकि इसी वक्त, क्योंकि ये तकरीबन 7-8 वाकयात है एक साथ, तो एक एक आपके साथ मालूम हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने जब पूछा अल्लाह के रसूल ये क्या है, तो हुजूर ने फरमाया कि जो मैंने तुमको ख्वाब बताया ये उस शख्स के बारे में है जिसने कुरान मजीद पढ़ा और पढ़ने के बाद भूल गया। देखें, इसमें 3 चीजें दाखिल है, गौर से सुनिएगा। एक आदमी ने कुरान पढ़ा और अब पढ़ने के लायक ही नहीं है, मतलब नहीं पढ़ सकता। बचपन में पढ़ा कभी नाजरा, उसके बाद उसने टच ही नहीं किया और न टच करने की वजह से अब वो नाजरा पढ़ने के लायक भी नहीं है। कुछ लोगों का कहना यह है कि इससे मुराद ये है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो लोगों ने हिफ्ज किया, देखें कुरान मजीद हिफ्ज करना आसान है, हिफ्ज रखना मुश्किल है। उसके हिफ्ज रखने की सिर्फ एक ही तरकीब है कि आप रमजान में सुनाते रहें, नंबर 1, तहज्जुद में पढ़ते रहें, नंबर 2। अगर कोई हाफिज ये 2 काम नहीं कर रहा है, ये पक्का जान लें कि अब उसका कुरान कंप्लीट नहीं है, झटका खाएगा वो। दूसरा माना यह बयान किया गया कि कुरान मजीद याद किया और भूल गया। अच्छा, जब हाफिज का जिक्र आता है ना तो हम अपने आप को समझते हैं हम तो हाफिज नहीं, जितनी सूरत आपने की आप उसके हाफिज हैं। अगर आपने 4 सूरत याद की तो आप 4 के हाफिज हैं, उसने 114 याद की 114 का हाफिज है। हाफिज सब है। हम भी क्या करते हैं, कभी कभी बचपन में याद किए रहते हैं, नमाज में हमने चारों कुल पढ़ने की आदत डाल रखी है, लिहाजा जो हमने याद किया है बचपन में या बीच में वो कुरान मजीद याद नहीं रह जाता। लिहाजा ये हदीस सुनने के बाद कोशिश करें कि जो आपने अब मजीद न याद करें, ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो याद कर रखा है उसको याददाश्त में लेकर आने की कोशिश करें। न याद हो, उम्र ज्यादा हो गई है, नहीं याद, कोशिश करते रहे, भले याद हो चाहे नहीं याद हो। मिसाल के तौर पर आपको याद है कि मैंने जब मैं 25 साल का था, 23 साल का था, तो मैंने अम्मा तसालून याद किया था, अब मैं भूल गया हूं, पढ़े उसको, भले वो याद रहे हो पावे या ना हो पावे। तो इस लोगों ने लिखा है कि तब इस अजाब से वो मुस्तस्ना हो जाएगा अगर वो कोशिश याद करने की करता रहेगा। तीसरा जवाब बाद लोगों ने दिया है कि जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और उसको छोड़ रखा है, यानी उस पर अमल छोड़ रखा है, ये बहुत बड़ा तबका है। ये बहुत बड़ा तबका है जो कुरान मजीद पढ़ता है और कुरान मजीद पर अमल नहीं करता है।
دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ کتاب ہے، سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب بھی یہی کتاب ہے۔ 1 ارب کچھ لوگ قرآن میں مسلمان ہیں دنیا میں، 50% کم سے کم ناظرہ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد اس کی تفہیم ہے۔ تفہیم مطلب اس کا سمجھنا ہے، پھر جب سمجھیں گے تو دوسرا اسٹیپ آئے گا کیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ ایک پریسیڈنٹ ایک آرڈیننس جاری کرے، اب یہ قانون ہے، آپ اس میں سے کہیں 4 نمبر پر ہم عمل کریں گے، بقیہ نہیں کریں گے، نہیں چل پائے گی گاڑی۔ اگر آپ نے اس کو پریسیڈنٹ کا قانون مانا ہے کہ اس نے آرڈیننس بھیجا ہے، یو ہیو ٹو فالو، آپ کو ہر حال میں فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس میں سے 2 کو کریں گے، 5 کو نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید بھی رب ذوالجلال کا آرڈیننس ہے۔ اس کے لانے والے کو انگریزی میں میسنجر کہتے ہیں، عربی میں رسول کہتے ہیں، فارسی اردو میں پیغمبر کہتے ہیں۔ تینوں میں ایک ہی معنی ہے کہ یہ کچھ لایا ہے پیغام۔ کھول کے دیکھیں پیغام کیا ہے۔ یہ جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک نہ ہماری نجات ممکن ہے۔ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، کبھی بھی قرآن ایسا نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ قرآن مجید جو بھی پڑھتے آپ ثواب ملتا، نہ سمجھنے کا گناہ چڑھتا رہتا ہے۔ اب یہ اللہ جانے کہ بیلنس جا کر کے کیا ٹھہرے گا وہاں۔ بھئی ایک آدمی پیسہ نکال بھی رہا، ڈال بھی رہا ہے، اب یہاں تو معلوم ہو جاتا بھائی 100 نکالا ہے، 200 ڈالا ہے، چلو 100 بیلنس ہے، لیکن یہ ثواب کا معاملہ ہے، یہ ایگزیکٹ ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ بیلنس کہاں ہوگا۔ لیکن یہ پکا جانو کہ جو لوگ قرآن مجید نہیں سمجھ رہے ہیں اور یہ نظریہ بھی رکھ رہے ہیں کہ اس کو نہیں سمجھنا چاہیے، وہ گناہ کر رہے ہیں۔ پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، نہ سمجھنے کا اور نہ عمل کرنے کا اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ دونوں گناہ چڑھتے ہی رہیں گے اس کے اوپر۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، کم سے کم 50 مرتبہ دیا ہوں اس مثال کو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بعد مختلف احکامات، کہیں کہتا ہے زکوٰۃ دو، کہیں کہتا ہے نماز پڑھو، مختلف انداز میں باتیں کرتا ہے۔ چند چیزیں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں، بقیہ پورے قرآن میں، حالانکہ پوری کتاب ہے کیا، مدنی سورت تو نام ہی آرڈیننس کا ہے۔ مدینہ کی جتنی سورتیں اس میں تو صرف احکام الہی ہی نافذ ہوئے ہیں، وہ احکام الہی کا ہم کو عطا پتہ نہیں ہے۔ بہن کا حصہ دینا ہے شریعت میں، دیتا نہیں کوئی، حرام ہے۔ جیسے کوئی آدمی سور کھائے ویسے بہن کا حصہ کھائے پراپرٹی کا، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں حرام ہے۔ کیوں؟ وہ بھی لکھا حرام، اس میں بہن کا حصہ دینا بھی شریعت نے واجب کیا، کس میں؟ قرآن مجید میں۔ وَلَكُمْ پوری آیت، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ سب لوگ بولتے نہیں، وہ بہن بولی ہمیں لیتے نہیں۔ ارے کبھی تمہیں بولو بہن سے کہ میں نہیں لیتا، بہن تمہیں سب لے لو، تب معلوم ہو۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں آتا، سارے واقعات یہی ہے جیسا وہ بہن بولتی نہیں میں نہیں لیتی۔ کیوں نہیں لیتی؟ دو، پہلے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو کہ دیکھ تیرا یہ حصہ ہے، تجھے کیا کرنا ہے، اب جو کرنا ہے کرو۔ پہلے اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا بھائی سے پوچھتے ہو کیا کہ حصہ لوگے کہ نہیں لوگے؟ ایمان سے بتاؤ، پوچھتے ہو؟ ویسے اس سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بھی تو اسی باپ کی لڑکی ہے جس باپ کا وہ لڑکا ہے، اس سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلامی عدالت میں کیا ہوتا ہے، جیسے تو عرب سعودیہ میں باپ مرتا ہے، مرتے ہی تمام بچوں کے نام پہ داخل خارج ہو جاتی ہے۔ لڑکے کو پتا بھی نہیں رہتا کہ ہمارے نام چڑھ گیا، لڑکے کو پتا بھی، جیسے یہاں ہوتا ہے مر گیا، آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگایا، انہوں نے لڑکوں کا نام چڑھا دیا اٹھا کر کے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر مسلم پرسنل لا کے تحت لڑکی کیس کر دے کہ ہمارے باپ کے مرنے کے بعد عدالت نے بغیر پوچھے ہوئے ہم سے اور صرف بھائیوں کو چڑھ دیا، سارے بھائی کا حصہ لٹک جائے گا، بہن کا حصہ اس میں ہر حال میں ہونا ہی ہونا ہے۔
جتنے لوگ کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. یہ باتیں ایسی بات جب کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے یار آگے بڑھو, یہی چاہیے ٹاپک بولنے کا ہے کیا. وہ بھی دل بولتا ہے ارے آگے چلو مولانا صاحب, معلوم ہے یہ مسئلہ نہیں, معلوم ہے اس پر عمل کرنا ہے. کوشش کریں عمل کرنے کے حصہ نکالیں, انشاءاللہ برکت ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. تینوں معنی اس کے اندر شامل ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک معنی اور بھی ہے. کون؟ اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا, کہا یہ آدمی جو پتھر سے مار رہا ہے اس سے وہ آدمی بھی مراد ہے جو نماز کے وقت میں سو جاتا ہے. یہ اس کا مطلب فجر کی نماز کا ذکر ہے. فجر کی نماز میں سونے کی بات ہے. نماز میں سوتے کیسے ہو, آپ کو بتاتا ہوں کیسے کیسے فجر میں ہماری نمازیں. یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے کی جا رہی جو نماز پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے, وہ تو آلریڈی گون کیس ہے. جو پڑھ رہے ہیں وہ کیسے نماز چھوڑتے ہیں. اب الارم لگایا ہے, ہم نے مثال کے طور پر 5:30 پہ جماعت ہو رہی ہے, انہوں نے الارم لگایا ہے 5:15 کا. جب الارم بجا تو الارم بغل ہی رکھے ہوئے ہیں, پٹ سے دبا دیا انہوں نے. کیا بول رہا ہے پارٹنر, ابھی 15 منٹ ہے, ابھی 15 منٹ ہے. اب جب یہ 15 منٹ کے بعد سوئے گا تو یہ 6 کے بعد اٹھے گا. اچھا میں کہتا ہوں دوسری بات, دلیل دیتا ہوں. آپ سے میں کہوں ذرا 15 منٹ فارغ ہے, سو جاؤ یار. بولے یار 15 منٹ کوئی سونا ہے مولانا, وہی 15 منٹ کے لیے وہاں روز سو. تو یہ کہہ رہا ہوں 15 منٹ آرام کر لو, کہتے ہو 15 منٹ کیا سونا ہے. نہیں سمجھے میری بات. ویسے میں آپ سے کہوں کہ آئیے بھائی 15 منٹ آرام کر لیا جائے تو آپ کہیں گے مولانا 15 منٹ کیا آرام کرنا ہے, اور وہاں پہ روز الارم آف کر رہے ہو 15 منٹ کے لیے. یہ پرماننٹ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے, پرماننٹ. بعض لوگ پوری زندگی یہی کر رہے ہیں. نمبر 1, اس سے بچنے کا طریقہ, آپ اپنا ٹائم دیکھ لیں, وضو کتنا کرتے ہیں, سنت کتنا. آپ 8 ہی منٹ کا الارم لگائے, پہلے 10 ہی منٹ کا الارم لگائے. خوش ہو کر کے نہیں تو اذان 5 بجے ہوتی ہے 4:30 پر اٹھیں گے, کبھی زندگی میں نہیں اٹھو گے. جماعت سے 10, ہم کو معلوم ہے کہ ہم کس کیٹیگری کے لوگ ہیں. جماعت سے 10 منٹ پہلے کا الارم لگا کر کے سنت اور اپنے وضو کا ٹائم نکال کر کے. نمبر 1, گھڑی کو رکھو دور. یہ جو بازو روز رکھ کر کے روز بیوقوف بنا رہے ہو, یہ گھڑی کو رکھو دور. اتنی دور رکھو کہ گھڑی اٹھ کر جانا پڑے, الارم بند کرنا پڑے, تب جا کر کے فجر ملے گی, ورنہ فجر نہیں ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو سر کچلا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یہ سوال کیا ہو کہ اللہ کے رسول میں نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی, اب کیا کرنا. ایک حدیث چیلنج کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ہماری زندگی کا روز یہی واقعہ ہے. لوگ آ کر کے مسئلہ پوچھتے, مولانا یہ کیا کہتے ہیں جان بوجھ کر نماز قضا کسے کہتے ہیں؟ قضا کے معنی کیا ہے؟ قضا کے معنی ہے بائی چانس نماز چھوٹ گئی, وہ قضا ہے. یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے یہی سزا ہے جو لکھی ہوئی ہے یہاں پر. یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی کوئی قضا شریعت میں ہے ہی نہیں. بھائی آدمی جان بوجھ کر ایک آدمی کو جھانپڑ مارے تاکہ سوری بولے, یہ کیا سوری ہے یار؟ پہلے سے سوری بولنے کا پلان بنایا ہے, جھانپڑ مار رہے ہو. پہلے سے چھوڑنے کا پلان بنایا, قضا کر رہے ہو, یہ کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں, قضا ہوتی نہیں. قضا تو ہوتی ہے کہ جب انجانے میں نماز چھوٹ جائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے, لوہے کا بڑا سا سلاخ لیے ہے اور ایک آدمی کے یہاں ڈالتا ہے اور ادھر نکالتا ہے اور ادھر سے کھینچ لیتا ہے, پھر گھوم کر کے جاتا ہے, ادھر سے ڈالتا ہے ادھر سے نکالتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی. پوچھا وہ ساتھ والے سے کہ یہ کیا ہے؟ کہا آگے چلو. بہرحال حضور نے پھر اس کی تعبیر بیان فرمائی. آپ نے فرمایا
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو معلوم ہے زیادہ تر جھوٹ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ دوسروں کو خوش کریں. ایک بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ لوگوں کو ہنسانا ہے, کچھ نہیں. ابھی ایک واقعہ ہم پیش کریں گے, جتنے محفل میں لوگ وہ بولے وہ بھی شروع کر جائے گا, پورا سلسلہ جھوٹ کا چینل چلے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ واقعے میں کمپٹیشن کے ساتھ انہوں بیان کرنا ہے. اچھا, ایک تو یہ زیادہ تر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کس کے لیے؟ دوسروں کو ہنسانے کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, آدمی جھوٹ جب بولتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بدبو نکلتی ہے جس سے زبردست فرشتوں کو جو کیا ہوتی ہے, تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے, دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے نہیں ہیں. کچھ زیادہ بولتے ہیں, کچھ کم بولتے ہیں. ایک بڑا طبقہ جھوٹ بولتا ہے. جس کو آپ جھوٹ نہیں سمجھتے اور جھوٹ ہے اس کو بتا دیتا ہوں, وہ زیادہ خطرناک ہے. ایک واقعہ کسی نے بیان کیا, آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی, آپ نے اس واقعے کو دوسرے سے بیان کر دیا, یہ جھوٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کفا بالمری کذبا, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ان یحدث او یکلم, دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں, بکل ما سمع, جو کچھ سنے اس کو بڑبڑاتا رہے. ایک آدمی آ کر بولا درگت بیل میں آگ لگ گئی, اب آپ نے پورے محلے میں پہنچا دیا اب درگت بیل میں آگ لگی ہے. پہلے تحقیق کر لیں. یہ وہ کیا سمجھتا ہے میں جھوٹ تھوڑے بول رہا ہوں, مجھے بولا میں بولا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. قرآن نے ایک دوسری جگہ سورہ حجرات میں فرمایا ہے وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا, کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس آ جائے. فاسق سے مراد یہاں پر وہ آدمی جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ کیسا آدمی ہے, اس کی ہر بات کو لے کر کے اڑو نہیں, بلکہ اس کو پہلے تحقیق کرو. جتنے فسادات, جتنے اس قسم کے ہنگامے ہوتے, چھوٹی سی کوئی رومر ہوتی ہے اور فساد برپا ہو جاتا ہے. تو یہ جھوٹ بہت زیادہ خطرناک ہے, اس میں لوگ زیادہ ملوث ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. آگے بڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا کہ ایک تنور ہے, تندور جانتے ہیں جس کے اندر روٹی پکتی ہے. تندور میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں, اور یہ مادر داد ننگے ہیں. آگ بھڑکتی ہے اتنی زور سے کہ خوب زور سے چیختے ہیں, اور اس کے بعد آگ کیا ہوتی ہے, بیٹھ جاتی ہے. جب بیٹھ جاتی ہے تو ان کی آواز بھی بیٹھ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا آگے چلو. بعد میں آپ نے تعبیر فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں. دیکھیں زنا کے سلسلے میں بھی سمجھ لیجئے, اصل زنا تو زنا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں. آج کل جو نیٹ ہے نا, سارے زنا کی جتنی چیزیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تھی سارے زنا موجود ہیں. آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, اور سب سے بڑی بات جو ہے نا عیاشی, ذہنی زنا. یہ سارے زنا, یہ ایک الگ بات ہے کہ اصل زنا سے یہ سارے زنا کے گناہ کم ہیں, لیکن یہ سارے زنا ہی کے. یہ آنکھ کی جو بیماری ہے نا, بد نظری, یہ تو 99% لوگوں میں ہے, 99% لوگوں میں. آ کر کے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. حدیث میں آتا ہے جو لوگ بدنگاہی کرتے ہیں ان کو نماز میں دل نہیں لگے گا. اچھا, اب بازار بھی جانا ہے, آپ کو معلوم, اور ثواب کتنا اس کا. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں, اب ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ آپ کہیں بھی کریں گے, نامحرم پورے شہر میں اگر زندہ نہیں موجود تو پوسٹر موجود, پوسٹر نہیں موجود تو اخبار, دنیا, مطلب آپ بچ ہی نہیں سکتے. ان سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی ترکیب بیان فرمائی. ایک آدمی جا رہا ہے, ایک عورت نظر آئی, کھٹ سے ادھر دیکھ پلٹ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ اس خوف سے اپنی نگاہ کو ہٹا لیتا ہے, کوئی آدمی 1000 رکعت پڑھے مصلی پر
اس ثواب کو نہیں پا پاتا جتنا وہ اطاعت الہی کو وہ ایک نگاہ ہٹانے کا ثواب پاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ نگاہ جو نگاہ اللہ کے خوف سے نامحرم سے ہٹائی گئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی نگاہ کو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے، ایسی آنکھوں کی ہم حفاظت کریں گے. شہر خراب ہے، ماحول خراب ہے، زمانہ خراب ہے، لیکن دل آپ کا آپ کے کنٹرول میں ہے. ادھر نظر آیا کھٹ سے آگ نہیں. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ایک نظر آیا، اب دوبارہ نظر کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علی پہلی نظر تو معاف ہے اور دوسری نظر گناہ ہے. میں نے یہ تقریر کی دبئی میں، ایک بہت اسمارٹ آدمی تھے، انہوں نے کہا مولانا دوسری نظر سے گناہ ہوتا نا، پہلی نظر لمبی کر دینے کا تو کیا ہوتا؟ پہلی نظر دیکھے اسی کو لمبی کر دی. میں بولا جب لمبی کرنے کا ارادہ کیا تو دوسری نظر ہو گئی نا. تم اگر اسمارٹ ہو تو ہم مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں. جیسے آپ نے ارادہ کیا ویسے ہی وہ دوسری نظر ہو گئی. اور یہ کالج کے بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک کی بات ہے، سب لوگ اس میں ملوث ہیں. نیکی کمانے کا شہر میں بہترین ذریعہ ہے کہ لیکن اس وجہ سے خدا کے واسطے نہیں نکلیں گے مولانا بولے نیکی کمانا ہے تو چلو محرم کو دیکھنے کا پھر آنکھ ادھر کرنے کا، یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کے خوف سے نگاہ کو نیچی کیا گیا ہے تو اس کے ثواب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لہذا اللہ کے رسول نے اسے بچنے کی ترکیب بیان فرما دی ہے. اس میں اخبار سے لے کر نیٹ سے لے کر زندہ مردہ سب شامل ہے. لہذا یہ زنا جو آنکھوں کا ہے یہ بڑا خطرناک زنا ہے. ایک بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے ایک جملہ، معلوم نہیں میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ نہیں سمجھا پاؤں. انہوں نے کہا سب سے بری نیکی عورت کے ساتھ سمپیتی ہے. نہیں سمجھے؟ اگین ٹرائی. ہم کسی عورت کے ساتھ سمپیتی شو کرتے، سمپیتی سمجھتے نا، مطلب شفقت. انہوں نے کہا سب سے بری نیکی یہ ہے، اس کے پیچھے کوئی دوسری چیز کار فرما ہوتی ہے 99%. انہوں نے کہا سب سے بری نیکی یہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ کہیں بھلائی بھی کر سکتا ہے، لیکن 99% چانسز اس کے ہیں کہ جہاں ہم عورت کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی دوسری چیز کار فرما ہے. اور آپ یقین جان لیں وہ جتنا بھی آپ نیکی کر رہے ہیں سب کچرے میں ڈال رہے ہیں اور مزید کچرا اپنے اوپر وہ رکھ رہے ہیں. وہ تو جو کر رہے ہیں وہ تو گیا ہی گیا ہے، وہ جو لاد رہے ہیں اوپر وہ الگ سے لاد رہے ہیں. گھر کے وہ بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی لیکن ہے پریکٹیکلی بہت صحیح بات. ابھی ایک لڑکی گر جائے تو آپ کو فوراً سمپیتی شو ہوتی، لڑکا گر جائے جاتے رہتے ہیں ارے وہ بھی جان ہے بھائی، وہ جو بیچارہ گرا ہے سائیکل سے وہ بھی جان ہے، اس کے ساتھ بھی سمپیتی شو کرو. اس کے ساتھ ہی سمپیتی کیوں شو کر رہے ہیں؟ بس میں جا رہے ہیں کوئی بوڑھی عورت ہے چلو ٹھیک ہے، ایک جوان لڑکی ہے اس کو جگہ دے دے رہے ہیں، وہ جوان لڑکے کو جگہ کیوں نہیں دی صاحب؟ اگر تمہارا اخلاق ہی ایسا ہے کہ ہم کھڑے رہیں دوسرا بیٹھے تو وہ جوان لڑکے کے ساتھ سمپیتی کیوں نہیں شو ہو رہی ہے؟ وہ اسی کے ساتھ سمپیتی کیوں شو ہو رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں لیکیج ہے. اسی بات کو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہم شفقت شو کر رہے ہیں وہ سب سے بری اچھائی ہے جو برائی. بات میں سمجھا لے گا سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، جس سے ہم دو چار رہتے ہیں وہ بہت جلدی سمجھ میں آتی بات. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا آپ نے دیکھا کہ خون کی ندی ہے، اس میں ایک آدمی اندر سے باہر کی جانب آنا چاہ رہا ہے، مطلب ساحل کی طرف. جب ساحل کے قریب پہنچتا ہے تو ایک آدمی بڑا سا پتھر لے کر کے اس کو ایسا مارتا کہ جتنا آیا رہتا وہ اتنا ہی پھر پلٹ جاتا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آگے چلو بتاتا ہوں. ابھی اللہ کے رسول نے تعبیر صحابہ سے بیان فرمائی
یہ سود خور ہے، بڈی سود لینے والا ہے، یہ خون چوستا ہے، اس لیے اس کی تشبیہ بھی خون سے دکھلائی گئی، یہ انسانوں کا خون چوستا ہے۔ خدا را کسی طریقے سے سود، زنا، یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو بڑے خطرناک ہیں۔ اس میں مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ ملوث ہے، کس میں؟ اس سود میں، اور شان سے لیتے ہیں، آفس کھول رکھا ہے، اشتہار دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور اللہ کے رسول کو نبی بھی مانتے ہیں، اللہ کو اللہ بھی مان۔ دو ہی جگہ میری نالج میں، ویسے اللہ جانے، اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے دو لوگوں سے، میری نالج میں دو ہے، اور بھی ہو سکتا واللہ عالم، بہرحال ایک طالب علم کہتے تھے بتا رہا ہوں۔ ایک تو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کہتا ہے میری جنگ اس سے ہے جو سود خور ہے۔ بخاری کی روایت ہے میری جنگ اس سے ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے۔ دو آدمی سے جنگ کا اعلان ہے، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ دو، ایک تو احادیث میں بخاری میں ہے اور ایک قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، لہذا اس سے اپنے دوستوں کو جو ہاں بیٹھنے اٹھنے والے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، بائیکاٹ کریں، ان کو حدیث بتاویں، ان کے مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کریں کہ صاحب اس دندے کو چھوڑ کر اس دندے میں گھسو، اور وہ مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کو ہماری ذمہ داری ہے، یقینی بات ہے وہ کسی نہ کسی کا تو دوست تو ہوگا، لہذا اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس برائی سے محفوظ کرے۔ اس کے بعد آپ آگے چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی آگ جو ہے جلا رہا ہے اور خوب اس کو ہوا دے رہا ہے، خوب آگ بھڑکا رہا ہے اور عجیب و غریب شکل کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلو۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے تعبیر فرمائی کہ یہ وہ جو آدمی تھا وہ جہنم کا دروغہ تھا جو جہنم کا ٹمپریچر بڑھا رہا تھا، جہنم کا ٹمپریچر بڑھا رہا تھا، یہ وہ ہے۔ یہاں تک تو جہنم کے سین تھے، اب جنت کے سین 4-5 منٹ میں اس کو بھی بتا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم آگے چلے تو دیکھا ایک بڑا خوبصورت باغ ہے، بڑی ہریالی، بڑے مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے باغ کے اندر ایک بڑی خوبصورت سی عمارت ہے۔ اللہ کے رسول جب وہاں پہنچو تو وہاں دیکھا کہ بہت سارے مرد ہیں، عورتیں ہیں، مختلف عمر کے ہیں، بچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اب یقینی بات ہے کہ اتنا کریہ منظر دیکھ کر آئے تھے، جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے رسول کو اندر سے کیا ہوئی؟ خوشی ہوئی۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا آگے چلو۔ جب تھوڑا سا آگے چلے تو اس باغ کے وہ جو انہوں نے عمارت دیکھا تھا اس سے بھی خوبصورت، اللہ کے رسول فرماتے اتنی خوبصورت عمارت ہم نے کبھی تصور میں بھی نہیں تھا۔ اس میں دیکھا کہ اس میں بچے ہیں، بہت سارے بچے ہیں، نہیں، دوسرے میں دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں، عورتوں کو نہیں دیکھا، صرف مردوں کو زیادہ دیکھا۔ پھر آگے بڑھے تو ایک بہت خوبصورت، اس سے بھی خوبصورت عمارت نظر آئی جس میں بچے تھے، اور ایک شخص اتنا لمبا قد کا تھا کہ اس کا سر آسمان سے ٹکرا رہا تھا۔ پھر آگے چلے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ بادل میں ایک بڑا خوبصورت سا محل ہے، اور وہاں پر میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک شہر ہے، اس میں داخل ہوئے۔ پھر ایک باغ بڑا خوبصورت نظر آیا تو اس فرشتے نے بغیر پوچھے ہوئے کہا کہ یہ جنت عدن ہے، جنت عدن جو ہے وہ ایک نام ہے جنت کا، جو بڑی اونچی کوالٹی کی جنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے، اچھا طرح سے جا کر آتے ہیں؟ کہا ابھی نہیں، جانا ہے آپ کو اسی میں، لیکن ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک شہر ہے، پھر شہر کی جو فصیل ہے، جو دیوار ہے، وہ ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے،
ہماری بات بڑی خوبصورت فصیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں جو آدمی ہے آدھے دھڑ تو بڑے خوبصورت ہے, آدھے بڑے بدصورت ہے. پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہ سامنے نہر ہے, ان کو بولو اس میں سب لوگ نہائیں. وہ سارے لوگ نہر میں نہائے کہ جب نکلے نا تو ایک دم جیسے اوپر خوبصورت تھے ویسے ہی نیچے بھی خوبصورت ہو گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے یہ معلوم کیا کیا ہے؟ سب کو بیان کر دیا, سب بیان کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو پہلا دیکھا جس میں عورت بھی مرد بھی بچے تھی, آپ نے فرمایا وہ جنت ہے جس میں یہ دکھلائی گئی, اس میں عورت مرد بچے سب شامل ہیں. وہ جو دوسرے دکھلائے گئے جس میں زیادہ تر مرد نظر آئے, آپ نے فرمایا یہ شہداء کی جنت تھی. اور وہ جو لمبا قد والا آدمی تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو ان کے اطراف میں بے شمار بچے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے. اتنے میں ایک صحابی نے سوال کر لیا, یہ اللہ کے رسول ابھی تعبیر بیان ہی کر رہے تھے کہ انہوں نے سوال کر لیا کھٹ سے. کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جو مشرک کے بچے مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے, ابھی تو بالغ ہی نہیں. آپ نے فرمایا وہ بھی اس میں شامل ہے. کیا فرمایا؟ وہ بھی اس میں شامل ہیں. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو جو چیپٹر باندھا, اس حدیث کا انہوں نے باب ہی یہ باندھا کہ مشرکین کے بچوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا, وہاں پر یہ پوری حدیث لے کر کے آئے اس چیپٹر میں, تاکہ یہ وہاں سے مسئلہ نکالا جا سکے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں آدھا دھڑ خوبصورت ہے اور آدھا دھڑ بدصورت ہے اور پھر نہائے. انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو 50-50 ہیں, اچھا کام بھی کیے ہیں, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, زی ٹی وی کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں شان سے. ایسے لوگ تو دنیا میں زیادہ ہیں. بہترین صبح جب جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے تو کلفدار ٹوپی لگا کے نماز پڑھنے آتے ہیں, پھر ماشاء اللہ مووی بھی دیکھ لیتے ہیں, ڈانس بھی دیکھ لیتے ہیں, میوزک بھی سنتے رہتے ہیں. ایسے لوگ 90% دنیا میں ہیں. یہ پرسنٹیج بہت بڑا ہے, پیور بہت کم ہے, پیورٹی نہیں ہے. یہ والے زیادہ ہیں. ارے عورتیں ہمارے دیکھیے وظیفہ تک پڑھتی ہیں, زی ٹی وی کا ڈانس بھی دیکھتی ہیں. بعض کو تو میں نے یہاں تک دیکھا تسبیح گھما رہی ہے, تسبیح گھما رہی ہے. ایسے لوگ زیادہ ہیں. انہی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہاں پر آدھے اچھے آدھے برے ہیں. وہ نہر میں ڈال کر کے ان کو کیا کیا جائے گا؟ ٹھیک کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میں نے خواب آج دیکھا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.